بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کو سیاسی موت سے بچانے کی آخری کوششیں ہو رہی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اور وہیں سے اپنی طاقت لینا چاہ رہے ہیں جہاں سے ماضی میں وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، یعنی عرب ممالک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب شہباز شریف کو بھی بلایا گیا ہے۔ یہ آخری کوشش ہے بچنے کی، کیونکہ میاں نواز شریف پارلیمنٹ کو تو استعمال کر ہی رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے، لیکن بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سعودی عرب نے بلایا ہے، جبکہ بڑے عرصے سے کوششیں کر رہے تھے، ایک پلان بنا رہے تھے کہ کیا کیا جائے، اور اب ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم کو بھی بلا لیا گیا ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ ہوں گی۔ اب یہ ایک پلان یہ ہے کہ میاں صاحب وہاں جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جی وہ آخری عشرہ وہاں پر گزاریں گے، عمرہ بھی کریں گے اور شاہی مہمان ہوں گے، سعودی عرب کے شاہی مہمان ہوں گے۔ اب شہباز شریف کا بھی وہاں اسی وقت جانا، مریم صاحبہ کا بھی اسی وقت جانا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اور لوگوں کو نہ نوازا جائے، تو وزراء کو بھی ساتھ لے جانا ہے، کابینہ کے اراکین کے ساتھ ساتھ کچھ پارلیمنٹ کے ارکان کو بھی ساتھ لے جانے کی خبر ہے، جیو یہ رپورٹ کرا ہے۔ تو جتنے زیادہ لوگ ہو سکیں گے اتنا لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہاں لوگ آٹے سے مرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب تو میاں نواز شریف صاحب ایک اور وجہ سے مشہور ہو گئے، المعروف 65 روپے کلو پیٹرول والی سرکار۔ میرے منہ سے لیٹر نکلنے لگا تھا، لیکن 65 روپے کلو، چونکہ نواز شریف صاحب نے اب کہہ دیا تو اب یہی چلے گا۔ 65 روپے کلو پیٹرول تھا جی ہمارے دور میں، نواز شریف صاحب نے جب سے کہا ہے تب سے وہ بڑے مشہور ہو گئے ہیں۔ تو پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب عرب ممالک سے، سعودی عرب سمیت دیگر ممالک سے اب ڈیل کروائیں گے، پریشر ڈلوائیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی مزید، اور عمران خان پر بھی، کہ جی راستہ نکالا جائے۔ نہ صرف یہ کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، وہ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے نون لیگ کے لوگوں کی، اور اس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی بریف کیا اور دیگر لوگ بھی تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ابہام پیدا ہو گیا، فلاں ہو گیا، بہانے بازی ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ آپ بول لیں، فریب دے لیں، دغا دے لیں، لیکن اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب شہباز شریف نے کہہ دیا جی بالکل الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ابھی ایسے حالات نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، حالات اس لیے نہیں کہ ہم الیکشن کریں گے تو الیکشن میں ہمیں بری طرح شکست ہوگی۔ بالکل آپ ذرا پیچھے اگر چلے جائیں نا، تو جس طرح ضیاء الحق کے دور میں ان کی سیاسی پیدائش ہوتی ہے، اسی طرح اب وہی کام کرتے ہوئے ان کی سیاسی موت بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب نے ان کے دور میں الیکشن اناؤنس ہوئے تو لگا کہ یہ تو ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیت جائے گا، تو جب ان کو یہ لگا تو الیکشن ہی ملتوی کر دیے گئے، اور اس کے بعد 77 کے بعد 85 میں جا کے 1985 میں جا کر الیکشن ہوئے۔ وہ بھی کس طرح کے الیکشن تھے، وہ جنید صاحب بنے تو وہ بھی ہٹا دیے گئے، خیر وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہ ضیاء الحق صاحب نے جس طرح ان کے دور میں یہ سیاست میں آئے، اب ان کی سیاست بھی انہی کے انداز سے ختم ہو رہی ہے کہ الیکشن میں نہیں جانا۔ تو الیکشن میں نہ جانے کا انہوں نے، وہ جن کو کہتے تھے ہمارے روحانی باپ ہیں معاف کیجیے گا، تو ان کے ذریعے یہ سیاست میں آئے تھے، اور اب انہی کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ان کی سیاست بھی ختم ہوگی۔ الیکشن کروائیں گے تو سیاست ختم ہے، نہیں کرواتے تو بھی سیاست ختم ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم ان کے خلاف اب ریفرنس کا سوچ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کر دی ہے، کیونکہ ایک مفرور مجرم بھگوڑے شخص کے ذریعے جو پارٹی چلے گی، جو پارٹی سپریم کورٹ پر حملہ کرے گی، وہ آرٹیکل 6 کی زد میں آئے گی۔ یہی نہیں، نگران حکومت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہی 90 دن پورے ہوں گے اس کے بعد یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہوگی، غیر آئینی کوئی حکومت ہوگی، نگران سیٹ اپ نہیں رہ سکتا، اور اس کے بعد جو بھی بیٹھے گا اس پر آرٹیکل 6 یعنی بغاوت اور غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی، کیونکہ سدا تو نہیں بیٹھنا۔ تو جب بھی حکومت میں تبدیلی آئی تو اتنا بڑا کیس ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت مشکلات ہیں، لہٰذا میاں نواز شریف صاحب اپنی طاقت، میں نے جو کہا نا، اپنی اسٹرینتھ، اس پر کھیلنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ان پر مشکل پڑتی تھی تو یہ یہی کرتے تھے، ڈیلز کرواتے تھے۔ سب سے مشہور ڈیل جو یہ پرویز مشرف دور میں کر کے گئے تھے، 10 سال کے لیے لکھ کر ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے معاہدہ بھی توڑا تھا، اور پھر سعودی حکومت کی طرف سے واضح سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہ ہم اس میں گارنٹرز تھے اور یہ شریف خاندان نے معاہدہ توڑا ہے۔ تو یہ جاتے ہیں تو معاہدوں سے، آتے ہیں تو معاہدوں سے۔ NRO ابھی بھی مانگ رہے ہیں، اور سینئر صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے گارنٹی چاہیے کہ اگر وہ آئیں گے تو کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کچھ نہیں کہا جائے گا،
تو اس طرح کی کوئی بات تو کریں. عمران خان انکار کر رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ تو کٹ پتلی ہیں. مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. اور اب حکومت تو ان کو بلا رہی ہے جی کہ 50 سال آئین کی، جس آئین کو توڑ رہے ہیں اس کی 50 سالہ تقریبات کے حوالے سے عمران خان کو بلایا جا رہا ہے. تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں. اگر آپ آٹے کی لائنوں کی بات کریں تو 2 اور ہلاکتوں کی خبر آ گئی ہے. فیصل آباد سے بھی ایک شخص جاں بحق ہو گیا، آٹے کی لائن میں لگا ہارٹ اٹیک کے ذریعے، اور ساہیوال سے بھی اسی طرح رپورٹ ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ ہلاکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دنیا بھر میں رپورٹ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے دنیا میں. یعنی میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ ایک وہ وقت تھا ابھی چند سال پہلے کہ دنیا بھر میں پاکستان اقوام متحدہ کی سطح پر، عالمی اداروں کی سطح پر رپورٹ ہو رہا تھا کہ پاکستان کرونا وبا میں جن ممالک کی کارکردگی سب سے بہتر رہی ہے، سب سے بہتر رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے، وبا سے نمٹنے کے لیے، ان میں پاکستان تھا. احساس پروگرام پاکستان کا دنیا بھر میں سراہا جا رہا تھا اور اس کی مثال دی جا رہی تھی عالمی سطح پر. آج آپ دیکھ لیں CNN TRT میں دیکھ رہا تھا، جتنے بڑے چینلز ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ خوراک کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں. 20 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہیں. اور اس کے علاوہ جو لاٹھی چارج ہوتا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے، یہ سب آپ دیکھیے یہ رپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں پر خدا نخواستہ ایک قحط ہے کہ لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی اور اس میں لوگ مر رہے ہیں. یہ رپورٹ ہو رہا ہے. یہاں تک انہوں نے پاکستان کو دھکیل دیا ہے. ایک انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو اس صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم، یعنی ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آخری کوشش یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، شاید ہمارے کو ریوائیول ہو جائے، شاید دوبارہ کوئی کارکن جاگ جائیں، کچھ ان کو سپورٹ مل جائے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ پہلے بالکل کوئی کیس، سب کچھ ختم ہوگا پھر میں آؤں گا. تو اب وہ سعودی عرب سے، عرب ممالک سے یہ دباؤ ڈالنے کے چکر میں ہیں کہ وہاں جا کر ڈیلنگ ملی، کیونکہ ابھی توشہ خانہ میں بھی دیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ تحائف آپ کو انہی ممالک سے نظر آئیں گے کہ ملتے ہیں. تو یہ وہ اپنی سٹرینتھ پر گئے ہیں کہ ماضی میں بھی انہوں نے بچایا، آج پھر بیرونی طاقتیں مجھے بچا لیں، مجھے گارنٹی کروا دیں. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ انٹرویو میں اس بات کو چھپایا، کیونکہ بار بار ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی 2 ممالک سے، 2 برادر اسلامی ممالک سے آیا کہ جی ان کو NRO دے دیا جائے. تو عمران خان صاحب سے جب بھی نام پوچھا کہ نہیں، اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو یہ وہی کام NRO کی طرف آ رہے ہیں. اب بھی کبھی صحافیوں سے کہلواتے ہیں، کبھی کچھ، کیونکہ ان کو اپنا اقتدار ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اس لیے اب انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے، ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں جی بائیک آؤٹ کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم کہیں گے نہیں دوبارہ دیکھیں آپ کہ فل بینچ بنایا جائے. یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں کہ ایک دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ تک کا وقت آ جائے، بس یہ اس وقت تک جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وقت مانگ رہے ہیں. اور پارلیمنٹ کا تو استعمال کر ہی رہے ہیں کہ جی وہ میاں نواز شریف کو حق مل جائے گا، اپیل کا، اور ان کے کیسز معاف ہو جائیں گے. یہ تب تک ملک میں نہیں آئیں گے جب تک ان کے لیے، ان کو لکھ کے اقتدار آپ کے پاس ہوگا. یہاں سب کہہ چکے ہیں میاں نواز شریف کہ جی مجھے یہ کہا گیا ہے، مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح کی گارنٹی کر کے، اس طرح کے ڈیلیں کر کے تو میاں صاحب ہمیشہ اقتدار میں آتے ہیں. تو وہ اسی چکر میں وہاں جا رہے ہیں، وہیں سے بلا رہے ہیں شہباز شریف کو، مریم صاحبہ کو، دیگر کابینہ کے لوگوں کو. اور پھر ان کی خواہش یہ ہے کہ وہاں سے پھر پرائم منسٹر کے جہاز میں جس طرح اسحاق ڈار آئے تھے اسی طرح پاکستان آئے. لیکن اب دیکھیں ایک تو ان کی پلاننگ ہے، ایک آگے قدرتی طور پر جو ہوتا ہے وہ اپنے انداز سے ہوتا ہے. تو سوچتے کچھ ہیں، جس طرح یہ آئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ عمران خان کی پارٹی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم بڑے مزے سے پھر ہم پتہ نہیں کب تک حکومت کریں گے، ہمیشہ کے لیے پھر ہمارا اقتدار ہوگا جب تک زندہ رہیں گے. لیکن آپ دیکھ لیجئے حالات تو الٹ ہو گئے ہیں. آج یہ بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نون لیگ کی بحیثیت پارٹی رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے ریفرنس پر غور کر رہی ہے. الیکشن ایکٹ کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مفروض ملزم اس پارٹی کے فیصلے کا رہا ہے اور پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتے. یہ اعلان بذات خود آئین کے آرٹیکل 6 کی زد میں ہے. تو لہٰذا تحریک انصاف کی پالیسی واضح نظر آ رہی ہے. فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ جی عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا تو سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی. اب شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر فارغ ہونے سے بچنا ہے تو جناب ہم عرب ممالک کے دورے کریں گے، جدھر جا کے میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے میں مانگنے آیا ہوں. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا اب نہیں مانگوں گا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ نے جس طرح بات کی ہے تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے مانگ ہی لوں. تو یہ بھی باتیں جن ممالک کے بارے میں کرتے ہیں.
تو اب انہی ممالک کے پاس جا رہے ہیں. یہ آخری کوشش ہے کیونکہ ابھی تک اس طرح کی کمٹمنٹ سامنے نہیں آئی, کیونککہ یہ حکومت جاتا دیکھ کر کوئی بھی اس حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, سعودی عرب سمیت. تو وہ معاملہ بھی اب تک رکا ہوا ہے. IMF نے کہا ہے کہ ان ممالک کی طرف سے آپ کو کم از کم $2 سے $3 ارب آئے گا. انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی وہاں سے ہم ارینج کر لیں گے, وہ آج تک نہیں ہو سکے. تو اب یہ آخری کوشش ہے. مریم صاحب بھی وہاں پر ہوں گی, شہباز شریف, نواز شریف, یہ سب مل کر کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ شاہی خاندان کتنا مہربان ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ کس حد تک ڈیل کرتا ہے, کس حد تک پریشر ڈالتا ہے. مگر اس سب میں یہ بات یقینی ہے کہ تمام حکومتیں, یہ چاہے سعودی عرب ہو, انہوں نے بھی سرویز کروائے ہوئے ہیں کہ عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے, تو ان کے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ ان کی ساری فرمائشیں پوری کر دی جائیں. اچھا, اب آپ دیکھیں انتخابات کے حکومتی اتحاد کا موجودہ بینچ پر اعتراض عائد کرنے کا فیصلہ, یہ بھی انہوں نے کیا کہ وار ضرور کرنا ہے, بھاگنا بھی ہے, وار بھی کرنا ہے. تو یعنی ایسے آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح میدان سے بھاگ رہے ہوں اور پیچھے وار بھی کرتے جائیں کہ شاید لگ جائے, لیکن ساتھ ساتھ بھاگو بھی. الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں, عدالت کو بھی مان رہے ہیں, لیکن پیچھے ضرور وار کرتے جائیں گے. دوڑ اس طرف رہے ہیں اور پچھلی طرف وار بھی ہوتا چلا جائے گا. اچھا جی, دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب پارٹیوں سے مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. جو ٹاسک دیا پرویز الہی صاحب کو, تو ان کا جواب یہ MQM سمیت تمام پرانے اتحادیوں سے رابطے بحال ہو چکے ہیں. تو یہاں بھی نواز شریف کے لیے یا مریم صاحبہ ہوں یا شہباز شریف ہوں, ان کے لیے یہ بھی ایک امتحان شروع ہو گیا, یہ بھی ایک چیلنج شروع ہو چکا ہے. فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا تو سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی. تو یہ اب فارغ ہونے سے بچنے کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ عرب ممالک کے دورے ہو رہے ہیں کہ وہاں سے جناب کیا جائے کہ جناب ہمیں فارغ ہونے سے بچایا جائے. کیونکہ اب رانا ثناء اللہ تو یہ جو کہہ رہے ہیں بڑک تو مار دی کہ جی چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا معاملہ ہم زیر غور ہے, لیکن جو وکلاء کا ریئیکشن آ رہا ہے اس کے بعد پھر ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. اور یہ جو خریداری کی کوشش ہو رہی ہے, یہ امیر عباس صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں, سچ ٹی وی کے سربراہ ہیں, تو وہ بھی اس چیز کو ٹویٹ کر چکے ہیں, سچ ٹیلی ویژن کے MD ہیں, کہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے وکلاء کو بھی مینج کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں, لیکن لگتا ہے ابھی تک مینج نہیں ہو رہے. بہرحال کوششیں اپنی جاری ہیں. اچھا جی, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے, لیکن یہاں سے تو انتخابات سے ہی بھاگا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہر بات کرنے کو تیار ہے, انتخابات کی بات نہ کیجیے گا ہم سے, یہ PDM کہتی ہے. عمران خان کہتے ہیں انتخابات کی بات کرنے کے لیے کسی سے بھی بات چیت کو تیار ہے, انتخابات کی بات کرو, آئین قانون سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت عمران خان سے NRO مانگا جا رہا ہے, تو وہ اب وہاں سے بھی NRO کے چکر میں ہیں. تو یہ اصل میں یہی ہو رہا ہے, وہاں کے دورے بھی اسی لیے ہیں. اب جو اس وقت صورتحال ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ بہانہ تو معیشت کا بنایا جا رہا ہے, لیکن بقول سرر المیڈا, وہ ڈان لیکس ان کے بڑے قریب تھے, ان کے ٹویٹ تھے, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا سرر المیڈا نے کہ جی بڑا مشکل ہے, بڑا ہی کمپٹیشن ہے, لیکن یہ اب آفیشیل ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین وزیر اعظم شہباز شریف ہے. شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے بدترین وزیر اعظم ہیں. آج ڈان میں خبر لگی ہے ملک میں موبائل فون تیار کرنے والے تمام یونٹس بند, تمام یونٹس موبائل بنانے والے بند ہو گئے ہیں. ہزاروں افراد کا روزگار داؤ پر لگ گیا. یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا, پاکستان میں موبائل بننا شروع ہو گئے تھے اور ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے, آج تمام بند ہو گئے ہیں. گاڑیوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ہر کاروبار بند ہو رہا ہے. اتنی بری صورتحال ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی نہیں مل رہی, ان کی بھی شارٹیج ہو چکی ہے. ادویات کی شارٹیج ہو رہی ہے, ادویات کا بحران ہے. اور اسحاق ڈار کی سنیں یا شہباز شریف کی سنیں تو وہ کہتے ہیں جی بس حالات ٹھیک ہونے والے ہیں, بس حالات ٹھیک ہونے والے ہیں, یعنی ہمیں رہنے دو, بس بہانے بازی کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اب یہ بھاگ دوڑ ہے, یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا, کبھی اس کی منت سماجت کبھی اس کی منت سماجت. اور پھر وہ یعنی باجوہ صاحب نے کہا نا کہ یہ اس کو جو مرضی کہتے رہو, اس کی کلاس لیتے رہو, آگے سے بولتا نہیں ہے. تو جا رہے ہیں, بے عزت بھی ہو رہے ہیں, شرمندگی کا بھی سامنا ہو رہا ہے, لیکن اقتدار کی خاطر سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے, آئین بھی توڑنا پڑ رہا ہے. اپنے لوگ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ دانشور اب ان سے تنگ آ رہے ہیں, وہ بھی ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کی گورننس ہے. اب ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا کس حد تک ان کو ڈیفینڈ کرتے. اب وہ بھی ویلاگز ہوں, دیگر جگہ ہوں, اخبارات, ٹیلی ویژن میں, ان کے لیے مشکل ہو گیا ان کو ڈیفینڈ کرنا. اور اب وہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ساکھ پہلے ہی ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے, وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو دوڑیں ہر طرف لگی ہوئی ہیں, ہر ایک کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور یہ دوڑیں عمران خان صاحب نے لگوائی ہوئی ہیں, یہ دوڑیں چیف جسٹس آف پاکستان نے, آئین نے, قانون نے, الیکشن نے لگوائی ہوئی ہیں. اللہ حافظ.